چلوں دوسرے عنوان پر. امام اہل سنت کا بھی یوم ولادت ہے نا، 10 شوال المکرم. سبحان، بولیے سبحان. حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ الرحمہ، جن کے سامنے افریقہ کی سرزمین پر جارج برنارڈ شاہ جیسا دانشور گھٹنے ٹیک گئے. جنت اور جہنم کے عنوان پر ٹاپک پر مناظرہ ہوا. برنارڈ شاہ نے گھٹنے ٹیکے اور اعتراف کیا اگر آپ جیسے اسلام کے مبلغین دو چند اور پیدا ہو جائے نا، آپ جیسے، آج کو تو گلی کوچے میں مبلغ ہے نا، آپ جیسے اگر پیدا ہو جائے نا دو چار اور، تو قلیل مدت میں یہ اسلام پوری دنیا پر حکومت کرے گا. وہ حضور مبلغ اسلام امام اہل سنت کی شان میں جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ حضور میں آپ کی منقبت پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن عرض یہ ہے میری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ کلمات آپ کما حقو آپ کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہے. پہلے ہی اعتراف کر لیا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قسیم جام عرفاء شہے. 50 سے زائد ممالک کا دورہ کیا آپ نے، علماء سے ملاقات ہوئی نا، لیکن شریعت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کس کے سینے میں پایا، اور تصوف کا معجزن سمندر کس کے سینے میں پایا؟ امام کے جو خلیفہ ہیں حضور مبلغ اسلام علیہ الرحمہ، وہ عرض کرتے ہیں حضور یہیں آ کر ملی نہریں. بڑے بڑے علماء سے ملا میں، لیکن شریعت اور تصوف کا ملتا ہوا سمندر اگر کسی کے سینے میں معجزن پایا تو وہ آپ کی ذات ہے. یہیں آ کر ملی نہریں، شریعت اور طریقت کی حسینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو. عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو، اللہ اکبر، علمی وقار کو، علمی دبدبے کو. گویا کہ حضور مبلغ اسلام کہتے حضور میں عرب شریف سے آیا ہوں، علماء کے درمیان مسئلے میں بحث ہو رہی ہے، اس کا کیا حل نکالا جائے؟ اتنے میں ایک تیسرا بندہ کھڑا ہو کر کہتا حضور ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے امام احمد رضا اس مسئلے پر یہ فرماتے ہیں. ڈسکشن بند، سیمینار ختم. سیمینار کیا ہو گیا؟ قلم کیا کر دیا گیا؟ جج جیسے توڑتا نہیں ہے نا، اب آگے بولنے کی اور آگے لکھنے کی گنجائش، یوں فیصلہ ہوا قلم ٹوٹ گیا نا، اب آگے لکھنے کی گنجائش. ہاں، بریلی شریف کی سرزمین پر جامعۃ الرضا میں مناظرہ ہوتا ہے نا، بحث ہوتی ہے نا، گھنٹوں گھنٹوں کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے. اتنے میں کوئی عالم دین کہتا ہے میرے ذہن میں ایک عبارت آئی ہے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی فلاں جلد میں یہ لکھا ہے، کہا لے کر آؤ، کہا یہ دیکھو، کہا بحث کر دو. بحث کیا کر دو؟ اب آگے تحقیق کرنے کی ضرورت. ہاں، محققین جس کی تحقیق کے بعد قلم تحقیق توڑ دیں اس ذات کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے. ہاں، علماء اور فضلاء جس کی بارگاہ میں اپنی علمی دستار اتار کر کاسائے گدائی لے کر علم کی بھیک کی غرض سے حاضر ہوں، ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. تو امام اہل سنت کی تحقیق کے بعد کسی اور کی تحقیق کی ضرورت؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہو تو اپنے گھر میں رکھو، ہے نا، اپنی بیٹی سے عمل کراؤ، اپنے بیٹے سے عمل کراؤ اور خود بھی عمل کرو. ہمیں الحمدللہ امام اہل سنت کی تحقیق کافی ہے. بولیے ہاں، امام کی تحقیق کے بعد ہمیں کسی لولو پنجو کی تحقیق کی ضرورت. ہاں، امام کی تحقیق کے خلاف وہ تحقیق کرے جو امام کے جیسا ہو نا. صدیاں گزر گئیں، علماء فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ، ہم پیچھے نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں 300-400 سال تک آپ کے پائے کا، امام اہل سنت کے پائے کا کوئی عالم دین نظر نہیں آتا. 300-400 سال پہلے تک ہم نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں امام اہل سنت کے پائے کا کوئی عالم دین ہمیں نظر. ان کے جیسا کوئی عالم دین ہو نا. ایک مسئلہ میں بتا دوں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. گفتگو تو بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، لیکن میں چونکہ آپ اکتا نہ جائیں اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں. 4 سال کی عمر ہے. کتنی؟ 4 مولوی صاحب آئے پڑھانے کے لیے الف با تا سا، رسم بسم اللہ خوانی ہے نا. امام نے پڑھا الف با تا سا، مولوی صاحب کہتے لام الف، کیا کہو؟ امام علیہ سنت خاموش ہو گئے. فرمایا لام بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، الف بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت؟ لام الف یہ 2 حرف ہے نا. لام، امام فرماتے لام بھی پہلے پڑھ چکا، الف تو سب سے شروع میں پڑھ کے آیا، اب دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغل میں حضور مفتی رضا علی خان جو آپ کے دادا جان ہے، خود ولی ہے، بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ گئے. ہاں، یہ عام بندہ نہیں ہے، سمجھانا پڑے گا. تو آپ کے دادا جان، آپ کے لیے بات گاڑھی ہو جائے گی لیکن سن لو، آپ کے دادا جان کہتے ہیں
بیٹا جو آپ اوپر پڑھ گیا وہ الف تھا ہی نہیں، وہ حمزہ تھا. کیا تھا؟ دیکھو میں بول رہا ہوں نا، میں بول رہا ہوں، میری کوئی بھی بندہ بولے جس کی زبان سے پہلا حرف نکلے گا نا، پہلا حرف اس پر ہے تو زبر ہوگا، یہ تو زیر ہوگا، یہ تو پیش ہوگا. کچھ بولو سبحان اللہ، پہلا حرف کیا نکلا؟ سین نا، اس پر کیا ہے؟ پیش ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ اگر کھڑا ہو کر کے ایسا کلمہ بول دے کہ پہلا حرف ساکن ہو، میں اسے 100 روپے بھی انعام دوں گا. پہلا حرف جو اس کے منہ سے نکلے اور کیا ہو، نہ اس پر زبر ہو اور نہ اس پر زیر ہو اور نہ اس پر کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا نا. تو الف ہوتا ہے ہمیشہ ساکن. کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے گفتگو کی ابتدا نہیں کی جا سکتی. اس کو اگر آپ کو رکھنا پڑے گا تو کسی حرف کے بعد رکھنا پڑے گا. کب رکھنا پڑے گا؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، الف سے ہم شروعات نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. تو با کے بعد ملا دیتے، با الف کیا کہہ دیتے، تھوڑا اور چلتے، تا الف. اتنی لیٹ کیوں پڑھایا گیا لام؟ ارے وہاں پڑھائے تھے نا الف با، با کے بعد فوراً رکھ دیتے با الف، یا تو تا کے بعد رکھ دیتے تا. اتنی دور آنے کے بعد اب پھر الف کی باری. اتنا بیچارہ مظلوم ہے وہ، اس پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اتنی دیر سے اس کا نمبر آیا ہے. یہ دوسرا سوال ہے، بلا کے لاؤ. جو محقق ہے نا 4 سال کی عمر میں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے ان کو. 4 سال کی عمر. امام فرماتے ہیں اتنی دیر سے الف کی باری آئی، وہیں پر رکھ دیتے با. تو اب دیکھیے امام کے دادا جان جواب کیا دیتے، یوں لکھیے الف، الف ہوا نا، الف لام فا، الف لکھ دیا. پہلے کیا ہے؟ بیچ میں کیا ہے؟ لام ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد لکھیے لام. لکھیں اس میں بیچ والا کیا ہے؟ الف. الف جو آپ نے لکھا تو بیچ والا حرف لام ہے. کیا ہے؟ اور جب آپ نے لام لکھا تو بیچ والا حرف الف ہے. کیا ہے؟ تو الف اور لام گویا کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں مشابہ ہوئے. جب آپ نے الف لکھا تو بیچ میں لام، اور جب آپ نے لام لکھا تو بیچ میں، ہاں تو یہ ہوئی معنوی مشابہت. اور لام یوں ہی تو لکھا جاتا ہے نا، اور الف بھی یوں لکھا جاتا ہے. تو صورت کے اعتبار سے بھی لام الف بھائی بھائی یہاں ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی لام الف کیا ہے؟ بھائی. اور بھائی کو جدا نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے لام کے ساتھ کیا لکھا گیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ بتائیے. جو بندہ اس بات کو نہ سمجھ پائے امام علیہ سنت کے مقابلے کی بات کرتا ہے. عام بندہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا. حضور حجت الاسلام سرکار آیت کے بڑے صاحبزادے نا مناظرہ کرنے گئے تھے دہلی کہیں سرزمین پہ ہے نا. سامنے بتا با کے نیچے نقطہ کیوں ہے؟ بتا نا، با کے نیچے نقطہ کیوں؟ بتاؤ. اور ایک ہی نقطہ کیوں؟ تا کے اوپر نقطہ کیوں ہے؟ کوئی بتا پائے گا؟ اس نے بڑھیا بستر لپیٹا، کہا مناظرہ ہو گیا چلو گھر. یہ وہ علوم ہے جو سینہ بسینہ چلتے ہیں. ایک مرتبہ حضور حجت الاسلام اتنے سبحان اللہ اتنے خوبصورت دہلی میں مناظرے کے لیے گئے تو غیر مسلم آ گئے. کہا کیا ہونے جا رہا؟ بھیڑ لگی ہے. کہا یہ مناظرہ ہوگا. کہا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا ڈسکشن کے بعد، بحث کے بعد پتہ چلے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر. تو غیر مسلم نے جانتے ہو کیا کہا؟ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، چہرہ دیکھ لو اسے پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے. اس طریقے کی باتیں بحث کرنے کی کیا؟ حضور حجت الاسلام حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ مبلغ تھا. کیا تھا؟ آپ نکلتے تھے، چہرہ تبلیغ کرتا تھا، لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. حجت الاسلام کیا نام ہے؟ حجت الاسلام مطلب سمجھتے ہو نا؟ اسلام کے حق ہونے کی چلتی پھرتی دلیل. کوئی پوچھے اسلام حق ہے؟ ہاں حق ہے. کہا دلیل؟ کا حضرات